السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علمی میراث سبق نمبر 15 اور کتاب کے ایک مشہور بحث اور ایک مشہور مسئلے کے حوالے سے مکتبہ رحمانیہ کے صفحہ نمبر 8 اور 9 سے ہمارے آج کے سبق کا ابتدا ہے۔ اللہ کے فضل و توفیق سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عبارت، اور پھر اس کے بعد عبارت کا ترجمہ، پھر اس کا خلاصہ سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے، اور آج ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا عبارت سمجھ سکتے ہیں اور سبق کتنا جلد یاد کر سکتے ہیں۔ تو آج ہر ایک کو اپنا اچھا اندازہ لگ ہی جائے گا۔ چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی النساء کے حوالے سے تقریباً کوئی 10واں لائن ہے فصل فی النساء کے بعد۔ وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ كَبَعْضِهِنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ يَا كَبَعْضِهِنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ بعضهن أسفل من بعض بهذه الصورة۔ عبارت اگر توجہ نہ ہو تو بہت مشکل، اگر توجہ ہو تو بڑا آسان، جب سمجھنے کی زیادہ جستجو ہو تو اور آسان، اور اگر اس سے پہلے اپنے اس کا مطالعہ کیا ہو تو اس سے بھی آسان۔ مطلب یہ ہے ولو ترکا، اگر میت نے چھوڑے ہیں، ثلاث بناتین، ثلاث مطلب تین، بنات ابن بیٹے کی تین بیٹیاں، بعض اسفل من بعض، بعض جو ہے وہ دوسرے بعض سے نیچے ہے، کس میں؟ میت کے ساتھ رشتے میں، یہ ایک بات ہو گئی۔ وہ ثلاثہ، اور دوسری جماعت کے بھی تین پوتیاں چھوڑی ہے، وہ کون ہے؟ بنات ابن آخرہ، وہ کسی دوسرے بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں ہیں۔ بعضہن، ان میں سے بعض جو ہے، اسفل، وہ میت کے ساتھ رشتے میں نیچے ہے، من بعض، اپنی دوسروں بہنوں سے، یعنی میت کی دوسری پوتیوں سے، یہ لفظی ترجمہ۔ وثلاث بنات، اور تیسری گروپ کے، تیسری جماعت کے بھی تین پوتیاں چھوڑی ہے، لیکن وہ میت کی کیا ہے؟ بنات ابن آخرہ، میت کے بیٹے کی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں۔ بعضہن اسفل، یہاں پر بعض پوتیاں جو ہے میت کی وہ نچلے درجے میں ہے، من بعض، میت کی بعض پوتیوں سے، بہذی سورہ، اس صورت کے ذریعے آپ بہت اچھا اور بہترین جان سکتے ہیں۔ یہ کیا عبارت ہوا کہ ایک جگہ پر بھی تین پوتیاں ہیں اور دوسری جگہ پر بھی تین پوتیاں اور تیسری جگہ پر بھی تین پوتیاں۔ کوئی مشکل اس میں نہیں ہے، لیکن مشکل اس وقت ہوگی جب ہم توجہ کریں گے، وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ توجہ کی سخت ضرورت۔ اس کا طریقہ یہ ہے، میں انشاءاللہ یہ وائٹ بورڈ پر ایک انداز سے، ایک ترتیب سے لکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں اتر جائے گی اور کہ آپ کے دل میں بات آ جائے گی۔ ایک آدمی ہے، زید نام ہے، زید کے تین بیٹے تھے، یاد رکھنا تین بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عامر، اور ایک کا نام تھا بکر، اور ایک کا نام تھا خالد۔ عامر کی ایک اپنی بیٹی، اور عمر کے بیٹے کی ایک بیٹی، عمر کے پوتے کی ایک بیٹی، تو تین پوتیاں ہو گئے کس کے؟ زید کے۔ لیکن یہ تین پوتیاں، ایک عمر کی بیٹی تو زید کے لیے پوتی بن گئی، ایک عمر کے بیٹے کی بیٹی زید کے لیے پوتی بن گئی، ایک عمر کے بیٹے کی بیٹی، یہ بھی زید کے لیے تین پوتیاں ہو گئی۔ اب ان تین پوتیوں میں سے پہلی بات سمجھ فرما لے کہ ولو ترک ثلاث بنات ابن، اپنے بیٹے کی تین بیٹیاں چھوڑی ہے۔ اب اس میں
زید نے عمر کو چھوڑا، عمر کی اپنی بھی ایک بیٹی ہے، عمر کے اپنے بیٹے کی بھی ایک بیٹی ہے، عمر کے بیٹے کی بھی ایک بیٹی ہے. تو کیا ہوا؟ اب ایک عمر کی اپنی بیٹی ہے جو زید کی پوتی بن رہی ہے تو وہ اعلیٰ ہے، اور عمر کے بیٹے کی جو بیٹی ہے وہ اسفل ہے عمر کی اپنی بیٹی سے، اور عمر کے بیٹے کی جو بیٹی ہے وہ عمر کے بیٹی سے بہت زیادہ اسفل ہے. یہ پہلی جماعت ہو گئی. دوسری جماعت یہ ہے کہ زید کے تو 3 بیٹے تھے، ایک عمر تھا، ایک بکر تھا، ایک خالد تھا. پہلی جماعت عمر کی اپنی براہ راست بیٹی تھی تو وہ بھی زید کے لیے پوتی بن گئی، اور وہ باقی 2 جو ہے وہ ان سے نیچے. یہ پہلی جماعت گزر گئی. وہ ثلاث، یہ جو لائن ختم ہو رہی ہے یہاں سے دوسری جماعت یعنی بکر کے اولاد کی طرف اشارہ ہے. وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ، اور زید کی 3 پوتیاں جو ہے وہ عمر کے سلسلے سے ہے، لیکن عمر کی براہ راست اپنی بیٹی کوئی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ بکر کی اپنی کوئی بیٹی اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ بکر کے بیٹے کی بیٹی سے شروع ہو رہا ہے. اسی لیے تو کہا ہے بنات ابن آخرہ. اب یہ ابن آپ آسان سمجھے کہ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرے، پھر اس کے بعد یہ سارا سمجھ آ جائے گا. اب یوں کہو آخر میں ابن لکھا ہے تو ابن کے بعد میت لکھو، بنات ابن المیت، میت کے بیٹے کی بیٹیاں. بس یہ بات مکمل ہو گئی. تو یہاں پر بھی چونکہ 3 بیٹیاں ہیں، لیکن وہ 3 بیٹیاں جو ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ بکر کی پوتی ہے تو زید کے لیے بھی پوتی بن گئی، اور دوسری بکر کے بیٹے کی پوتی ہے وہ بھی زید کے لیے پوتی بن گئی. تیسری جو ہے وہ بکر کے پوتے کی پوتی ہے، بکر کے پوتے کی پوتی ہے. تو یہ ایک دوسرے سے اسفل ہو گئی. یہ دوسری جماعت مکمل ہو گئی. وہ ثلاث بنات ابن. دیکھو پہلے گروپ میں ایک بیٹا تھا، دوسرے گروپ میں درمیان میں 2 بیٹے آ گئے، یعنی 2 سلسلے آ گئے بیٹے کے بیٹا، اور تیسرے سلسلے میں 3 پشت آ گئے ابن آخرہ. یہ 3 جماعتیں ہو گئی. اب ان 3 جماعتوں میں سے ان سب کا دادا جو ہے وہ زید ہے، تو زید کا پہلا گروپ جو اولاد ہے وہ عمر ہے. عمر کی 3 بیٹیاں رہ گئی ہے، ان میں سے ایک اپنی بیٹی ہے، ایک بیٹے کی بیٹی ہے، اور ایک پوتے کی بیٹی ہے. لیکن یہ ساری جو ہے وہ زید کے لیے پوتیاں بن رہی ہے، تو اس لیے مصنف صاحب نے پہلی جماعت میں کہا وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ. وہ 3 بنات ابن یہ تو سارے عمر کی نہیں ہے. مصنف صاحب فرماتے جی عمر کی نہیں ہے، بعض اسفل من بعض، وہ بعض جو ہے وہ دوسرے بعض سے اسفل ہے، نچلے درجے کے ہے بعض سے. اور دوسری جماعت میں دیکھو وہ 3 بنات ابن آخرہ. دوسری جماعت میں یعنی جو بکر کا اولاد ہے، یہ فی الحقیقہ بکر جو ہے یہ زید کا بیٹا ہے. اب وہاں پر بکر کی براہ راست بیٹی نہیں ہے، لیکن بکر کے بیٹے کی بیٹی ہے، وہ بھی زید کے لیے پوتی ہے، اور دوسری بکر کے بیٹے کی بیٹی ہے، وہ بھی بکر کے لیے پوتی ہے، اور اس کے بعد بکر کے بیٹے کی بیٹی ہے، وہ بھی زید کے لیے پوتی بن رہی ہے. یہ دوسری جماعت ہو گئی. یہاں پر بھی بعض اسفل من بعض جو ہے وہ بعض پوتیوں سے نچلے درجے کے ہے میت کے ساتھ رشتے اور نسبت میں. یہ ہوا وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخرہ. یہ جو ہے یہ وہاں سے بھی تیسری گروپ ہے، یعنی خالد کی جو اولاد ہے. خالد جو ہے وہ زید کا بیٹا ہے. اب خالد کی اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے، خالد کے بیٹے کی بھی کوئی بیٹی نہیں ہے، خالد کے بیٹے کی ایک بیٹی ہے، یہ ایک ہوا. پھر اس کے بعد خالد کے بیٹے کی بیٹی ہے، یہ دوسری پوتی ہو گئی زید کے لیے. اور تیسری پوتی جو ہے وہ خالد کے بیٹے کی بیٹی ہے، یہ پوتی ہو گئی زید کے لیے.
یہ ساری پوتیاں جمع ہو گئی اور جماعت میں 3 ہے. مصنف صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں بِهَذِهِ السورہ، اس صورت کے ذریعے آپ سمجھنے کی زیادہ کوشش کیجئے. میں بھی وائٹ بورڈ پر یہ مسئلہ لکھوں گا، لیکن کوشش کروں گا زیادہ واضح کروں، لیکن اللہ سے امید ہے، اللہ پاک سے توفیق بھی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں مسئلے کو احسن انداز میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس کو سمجھ لیں. صحیح. اب وہ مسئلہ میں لکھ کر اسی وائس میں سبق میں مکمل آپ کے لیے بیان کروں گا، پھر اس کے بعد وہ تصویر بھی آپ کو بھیجوں گا.